وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال البخاري رحمه الله: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو اذان کہے اور اقامت کہے لکل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک نماز کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مزدلفہ کی رات جب عرفات سے واپس آنا ہے 9 ذی الحجہ کو اور مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، تو عرفات سے واپس آتے ہیں مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، نماز مزدلفہ آ کے پڑھنی ہوتی ہے۔ پیچھے ہم احادیث پڑھ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے تھے مغرب کے بعد، رستے میں آپ نے ایک جگہ قیام بھی کیا اور آپ نے قضائے حاجت بھی کی۔ مزدلفہ سے کچھ دیر پہلے آپ سے آپ کے ساتھی نے پوچھا، حضرت اسامہ بن زید نے، کہ آپ نے وضو بھی فرمایا تھا ادھر کہ کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مغرب کی نماز مزدلفہ پڑھی جاتی ہے جا کر، چاہے انسان وہاں مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد اور عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد پہنچے، تو پھر بھی وہ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھے گا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی تھی، اگرچہ تھوڑا سا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ پہلے مغرب پڑھی، پھر سب صحابہ کرام وہ اپنے اپنے سواریاں، اپنے اپنے اونٹ جا کر انہوں نے باندھے اور پھر آ کر عشاء کی نماز پڑھی۔ اب یہاں امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں کہ دونوں نمازیں پڑھنی ہیں مغرب اور عشاء کی جمع کر کے۔ جمع میں تو عام جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اذان ایک ہوتی ہے اور پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت ہوتی ہے، لیکن اب یہاں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان اور الگ الگ اقامت، یعنی مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء کی جمع تاخیر کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو اس میں الگ الگ اذان اور الگ الگ اقامت، یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری نے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو جو اس حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے یہ، تو ایسی صورت میں پھر اذان اور اقامت ہر نماز کے لیے الگ الگ کہی جا سکتی ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یقول حج عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے حج کیا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں جب احادیث مبارکہ میں اگر صرف عبداللہ آئے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام کا نام عبداللہ تھا، جن میں سے مشہور 4 یا 5 ہیں، زیادہ مشہور 4 ہیں جن کو عبادلہ اربعہ کہتے ہیں، 5ویں بھی بہت مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ، صحابی، قاری، فقیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ حبر الامہ اور بہت بڑے مفسر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کی حدیثیں ہم اکثر پڑھ رہے ہیں، بہت ساری احادیث مروی ہیں ان سے، بہت متقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ صحابی ہیں جو بہت ساری احادیث مروی ہیں ان سے، وہ احادیث مبارکہ لکھ لیتے تھے۔ اور پھر ایک اور عبداللہ بھی بڑے مشہور ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان سے بھی کافی احادیث مروی ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو شامل کرتے ہیں، بعض عبداللہ بن زبیر کو شامل کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ تو بہت مشہور ہیں 3۔ بعض عبداللہ بن عمر بن عاص کو شامل کر لیتے ہیں، بعض حضرت عبداللہ بن زبیر کو، واللہ عالم۔ تو جب احادیث میں صرف عبداللہ آئے اور کوئی سیاق و سباق میں کوئی قرینہ نہ ہو، بعض دفعہ قرینہ ہوتا ہے، پیچھے آیا ہوتا ہے عبداللہ بن عمر
اور پھر آگے آ جاتا ہے قال عبداللہ، تب اگر عبداللہ آئے گا تو وہ وہی مراد ہوگا جو پیچھے ذکر ہوا عبداللہ بن عمر کہ عبداللہ بن عباس. لیکن اگر کوئی قرینہ نہ ہو اور حدیث میں عبداللہ آئے صرف، تو عبداللہ سے مراد عام طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ، رضی اللہ عن الجمیع. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب صحابہ کرام سے راضی ہو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں. عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج فرمایا. فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، تو ہم مزدلفہ آئے ان کے ساتھ. حین الاذان بالعتمۃ، جب اذان کا وقت تھا. بالعتمۃ، عتمہ کی. عتمہ عام طور پر عشاء کی نماز کو کہتے ہیں. عتمہ کا اصل معنی ہوتا ہے جب ایک رات کا تہائی حصہ گزر جائے. آپ کو پتہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ اس کا وقت مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، غروب شفق کے بعد. لیکن عشاء کی نماز کو جو ہے وہ تہائی رات تک لیٹ کرنا بہتر ہے، مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء کی نماز کو لیٹ کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں. ایسی احادیث کہ اگر لوگوں پر مشقت نہ ہوتی تو میں لوگوں سے کہتا کہ وہ عتمہ کے وقت یا وہ ایک تہائی رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز لیٹ کرنا بہتر ہے تاکہ انسان جو ہے وہ عشاء کے بعد کوئی کام نہ کرے. آخری کام انسان کا عشاء کا نماز ہو اور نماز کے بعد انسان سو جائے. آپ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے. تو عتمہ کا اصل مطلب تو ہے ایک تہائی رات. اور کیونکہ عشاء کا بہتر وقت یہ ہے اگر لوگ پہلے اکٹھے ہو جائیں تو پہلے نماز اول وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ لیٹ اکٹھے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر لیتے نماز باجماعت. اگر لوگ جلدی اکٹھے ہوتے آپ جلدی نماز پڑھ لیتے، لیکن عمومی طور پر آپ نے عشاء کی نماز کو کچھ لیٹ پڑھنے پر ترغیب دلائی ہے. لیکن آپ نے لازم نہیں کیا. آپ نے فرمایا اگر میں لوگوں پر مشقت نہ ڈالتا تو میں انہیں پھر حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو عتمہ کے وقت پڑھیں، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو عشاء کی نماز کو ہی عتمہ کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ. عتمہ کا اصل مطلب تو ہوتا ہے ایک تہائی رات. تو چونکہ عشاء کی نماز کا وقت بہتر وقت عتمہ ہے تو کئی دفعہ عشاء کی اذان کو ہی، عشاء کی نماز کو ہی عتمہ کی نماز کہہ دیتے ہیں. تو یہاں عتمہ سے مراد تہائی رات کا وقت نہیں ہے، یہاں عتمہ سے مراد عشاء کا وقت ہے. جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے اول وقت. عتمہ جو ایک تہائی رات کا وقت ہے وہ تو لیٹ ہے، تو عتمہ سے مراد یہاں عشاء کا وقت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں تابعی کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حج کیا، انہوں نے حج کیا، ہم سب مزدلفہ آئے. جب ہم مزدلفہ پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود ہمارے ساتھ تھے. تو ہم کب پہنچے مزدلفہ؟ ہم عتمہ کی اذان کے وقت پہنچے. جو اذان مسجدوں میں باجماعت ہوتی ہے وہ عام طور پر اول وقت میں ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ہم عشاء کی اذان کے وقت پہنچے، جو عام دنوں میں عشاء کی اذان کا وقت تھا، پہلی ہم اس وقت پہنچے. او قریبا من ذالک، یا ابھی وقت اس کے قریب تھا، یا تو ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تھا یا بس ابھی عشاء کا وقت شروع ہوا ہی تھا، اذان کا وقت ہی ابھی ہوا تھا، ابھی گویا کہ عشاء کا پراپر وقت شروع نہیں ہوا تھا. فامر رجلا، تو انہوں نے حکم دیا ایک آدمی کو، کہ انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ امام ہوتے اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے، لوگوں کو سکھاتے دین کے مسائل. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے تابعین کے ساتھ تو صحابہ آگے ہوتے اور صحابہ کرام لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تابعین تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود ہر معاملے میں رہنمائی فرما رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ایک آدمی کو، فأذن وأقام، اس نے اذان بھی کہی اور اس نے اقامت بھی کہی. ثم صلی المغرب، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی، وہ مسنون یہ ہے کہ وہ آ کر مزدلفہ میں پڑھی جائے. ابھی مزدلفہ میں آ کر ابھی عشاء کا وقت بالکل شروع ہوا ہی تھا یا ابھی شروع ہونے والا تھا. او قریبا من ذالک، پیچھے ہم نے پڑھا ہے. تو انہوں نے ایک آدمی کو کہا، اس نے اذان کہی اور اقامت کہی. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے مغرب کی نماز پڑھائی. وصلی بعدها رکعتین، اور انہوں نے اس کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھیں.
یہ 2 رکعتیں کون سی ہیں؟ کہ سنت ہے مغرب کی، مغرب کی سنتیں پڑھی۔ ثم دعا بعشائه، پھر انہوں نے کھانا منگوایا، یہ حج کی بات ہے مزدلفہ کی، جی پھر انہوں نے کھانا منگوایا عشاء کا، عشاء کہتے ہیں ڈنر کو، رات کے کھانے کو عشاء۔ فتعشى، پھر انہوں نے کھانا تناول فرمایا۔ ثم امر، پھر انہوں نے حکم دیا، میرا خیال ہے کہ ایک آدمی کو، یعنی شک ہے راوی کو، انہوں نے آدمی کا لفظ بولا کہ نہیں بولا، اگر آدمی کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی مراد تو آدمی ہی ہے۔ پھر انہوں نے حکم دیا، میرا خیال ہے کہ ایک آدمی کو، شک ہے راوی کو۔ فأذن وأقام، پھر اس آدمی نے اذان کہی اور اقامت کہی، دوسری نماز کے لیے الگ سے اذان ہوئی، الگ سے اقامت ہوئی۔ قال عمرو، عمر کہتے ہیں، لا اعلم الشک الا من زہیر، نہیں میں جانتا شک کو مگر زہیر سے۔ عمر کون ہے؟ یہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، عمر بن خالد، اس سند میں عمر یہی ہے۔ عمر کہتے ہیں، عمر کون ہے؟ امام صاحب کے استاد، جو پہلا جہاں سے سند شروع ہوتی ہے وہ امام صاحب کا استاد ہوتا ہے، پھر آگے اس کا استاد ہوتا ہے۔ تو امام بخاری کے استاد کون ہیں؟ عمر بن خالد، ان کے استاد کون ہیں؟ زہیر، ان کے استاد ابو اسحاق، ان کے استاد عبد الرحمن بن یزید، ان کے استاد ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عمر کہتے ہیں، عمر بن خالد کہتے ہیں، امام بخاری کے جو استاد ہیں، یہ جو شک ہے، نہیں میں جانتا شک کو مگر زہیر سے، یعنی یہ شک کرنے والا کون ہے؟ ارا رجلاً، پھر انہوں نے حکم دیا، میرا خیال ہے ایک آدمی کو، یہ پوری سند میں سے یہ شک کا اظہار کرنے والا کون ہے کہ انہوں نے رجلاً کا لفظ بولا کہ نہیں بولا، تو یہ شک جو ہے وہ زہیر نے، یعنی امام بخاری کے استاد عمر بن خالد کے استاد زہیر نے شک کیا، لفظ رجلاً بولا کہ نہیں بولا۔ اگر رجلاً بولا جائے تب بھی معنی وہی ہے، نہ بولا جائے تب بھی معنی وہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ثم امر فاذن واقام، رجلاً کا لفظ نہ بھی بولیں تب بھی مراد تو یہی ہے کہ انہوں نے حکم دیا، یعنی کسی نے کسی کو، اب یہ تو بات ہے عورت کو نہیں، کسی عورت کو تو نہیں دیا ہوگا، مرد کو ہی دیا ہوگا۔ اب لفظ رجل بولا کہ نہ بولا، اس میں شک ہوا راوی کو۔ آپ ذرا غور کیجئے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ محدثین حدیث کی روایت میں کتنی احتیاط کرتے تھے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی کا عمل بیان ہو رہا ہے۔ صحابی کے عمل کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست سیکھا تھا۔ لیکن آپ یہاں احتیاط دیکھیں محدثین کی، ان محدثین کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی حدیث محفوظ نہیں ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور پورا جو ہے وہ ایک اعتراضات کا طومار قائم کیا ہوا ہے۔ وہ رجلاً کا لفظ فلاں نے بولا، کس نے شک کیا، یہ تک بتا رہے ہیں کہ شک کرنے والا اس پوری سند میں زہیر ہے، یہ ابو اسحاق یا عبد الرحمن بن یزید نہیں ہے، ان میں سے کسی نے شک نہیں کیا، یہ شک زہیر کو ہوا، حالانکہ اس لفظ کے ہونے نہ ہونے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہاں تک جو ہے محدثین کرام اہتمام کرتے تھے۔ عمر کہتے ہیں نہیں میں جانتا شک کو مگر زہیر سے، بس انہوں نے ثم امر ارا رجلاً کی وضاحت کی ہے۔ اب آگے بات چل رہی ہے ابھی، یعنی ہوا کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھوڑا پہلے پہنچ کے، عشاء سے پہلے انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے حکم دیا ایک شخص کو کہ اذان کہے، اقامت کہے، اور نماز پڑھائی مغرب کی، پھر 2 سنتیں پڑھیں، پھر کھانا کھایا، کھانا منگوایا، کھانا کھایا، پھر ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے اذان کہی، اقامت کہی، ثم صلی العشاء، پھر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، رکعتین 2 رکعتیں۔ فلما طلع الفجر، پس جب فجر طلوع ہو گئی، جب فجر کا وقت ہو گیا، جیسے فجر کا وقت طلوع ہوا، قال، فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يصلي هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اس وقت، کس وقت، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا تو عین اسی وقت نماز تو نہیں ہوتی، اس وقت تو اذان ہوتی ہے، اور فجر کے لیے تھوڑا وقفہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ عام نمازوں میں عام طور پہ 15 منٹ کا وقفہ کر دیا جاتا ہے، بعض عرب ملکوں وغیرہ میں 20 منٹ کا وقفہ بھی کر دیتے ہیں عام نمازوں میں، لیکن فجر کی نماز میں بعض لوگ 20 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، بعض 25 منٹ 30 منٹ کا وقفہ بھی کر لیتے ہیں۔ فجر کی کیونکہ فجر کو لوگ اٹھتے ہیں
اگر تہجد وغیرہ نہ پڑھی ہو تو لوگ اٹھتے ہیں اور اذان سن کر اگر اٹھیں تو قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہوئے، مسواک کرتے ہوئے، وضو سے فارغ ہوتے ہوئے فجر میں کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے. تو عام طور پہ فجر کی نماز جو ہے وہ طلوع فجر کے فوراً بعد نہیں ہوتی، تھوڑا لیٹ ہوتی ہے. اب کچھ لوگ زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں، اذان بھی لیٹ کرتے ہیں وہ، اور وہ فجر کو روشن کر کے پڑھتے ہیں. لیکن جو لوگ زیادہ لیٹ نہ کریں، ہم تو اہل حدیث حضرات جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی جلدی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی فجر طلوع ہوئی فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں. 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. آپ کے ہاں مسجدوں میں اپنے اپنے اوقات ہوں گے. تو عام طور پہ فجر کی نماز عین طلوع فجر کے وقت نہیں پڑھی جاتی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں خاص اس رات کے بارے میں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نماز پڑھتے تھے اس وقت، جیسے فجر طلوع ہوتی آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، الا هذه الصلاۃ، سوائے اس نماز کے. یہ نماز جو ہے، یہ نماز سے مراد فی هذا المکان، اس جگہ میں، من هذا اليوم، اس دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اس وقت نماز فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ نے اس دن 10 تاریخ کو اس جگہ یعنی مزدلفہ میں صرف یہ نماز جلدی کر کے پڑھی ہے. جیسے فجر طلوع ہوئی ویسے ہی آپ نے جو ہے وہ اذان کے ساتھ ہی نماز کروا لی، وقفہ نہیں درمیان میں آپ نے کیا. بڑا خاص جو ہے نا خصوصیت سے حضرت عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی فجر طلوع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے اس وقت سوائے اس نماز کے، اس جگہ میں، اس دن، صرف اس دن اس جگہ میں آپ یہ نماز اس وقت پڑھتے تھے. آپ نے کبھی اور فجر کی نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی، وہ تھوڑا وقفے سے پڑھتے تھے. وہ دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے وہ وقفہ کے بعد بھی جب نماز ختم ہوتی تھی فجر کی تو ابھی بھی اندھیرا قائم ہوتا تھا، اور وہ عورتیں جب اٹھتیں اور واپس جاتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث وغیرہ میں یہ بات واضح ہے. لیکن مزدلفہ میں تو آپ فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی آپ نے پڑھ لی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی صراحت کی. قال عبداللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ابن مسعود، ہما صلاتانی، وہ دونوں دو نمازیں ہیں، تحولان عن وقتہما، وہ اپنے وقت سے تبدیل کر دی گئی ہیں. دو نمازیں اپنے وقت سے بدلی گئی ہیں. حج کے دوران یہ 9 کی رات 10 کی رات یعنی عرفات سے واپس آتے ہوئے دو نمازیں اپنے وقت سے بدل دی گئی ہیں. کون سی دو نمازیں؟ صلاۃ المغربی بعد ما یأتی الناس المزدلفہ، پہلی نماز مغرب کی نماز، اصل تو اس کا وقت کیا ہے عام دنوں میں؟ سورج غروب ہونے کے ساتھ مغرب کی نماز ہونی ہے. لیکن جب حاجی مزدلفہ میں عرفات سے مزدلفہ آئے گا تو عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نکلے گا تو وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا. یہ نماز کا وقت جو ہے تبدیل ہو گیا ہے. دو نمازیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں اپنے وقت سے تبدیل کر دی گئی ہیں. دو نمازوں سے مراد یہ ہے، اس سے وہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے عرفات سے نکلنے کے بعد دو نمازیں اپنے وقت سے تبدیل کر دی گئی ہیں. ایک نماز مغرب کی، وہ کب ہے؟ بعد ما یأتی الناس المزدلفہ، وہ تب ہے جب لوگ مزدلفہ پہنچ جائیں. اب چاہے وہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے کچھ پہلے پہنچ جائیں جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے تھے، چاہے عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد پہنچیں، چاہے ایک تہائی رات کے قریب پہنچیں، چاہے آدھی رات کے قریب پہنچیں، تو جب مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ پہنچ کر وہ مغرب کی نماز پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کا وقت تبدیل ہو گیا. دو نمازیں اپنے وقت سے بدل دی گئیں. ایک نماز مغرب کی، اور یہ کب ہے؟ جب لوگ مزدلفہ پہنچیں تو نماز پڑھیں، اس سے پہلے نہ پڑھیں. والفجر، اور دوسری نماز عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہے، مغرب کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے. عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہے. والفجر، اور فجر کی نماز وہ بھی اس دن بدل جاتی ہے، اس کا وقت بدل جاتا ہے. حین یبزغ الفجر، جیسے فجر طلوع ہوئی. یہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد وقفہ نہیں ہے، اس میں اذان کے ساتھ ہی، اس میں وقفہ نہیں ہے مزدلفہ میں. قال، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے خود. اصل میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے دونوں نمازیں تھوڑا وقفے سے ادا کی ہیں. تو
گویا کہ انہوں نے جو مغرب کی نماز ہے ابھی عشاء کا وقت شروع ہو گیا تھا یا ابھی شروع ہونے والا تھا، تو انہوں نے مغرب کی نماز الگ پڑھ لی اور عشاء کی نماز جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شروع کی. تھوڑا سا وقفہ ہو گیا. جب وقفہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ دونوں کی اذانیں الگ الگ ہو گئیں. اگر ایک انسان جو ہے، عام طور پہ لوگ عشاء کے بعد ہی پہنچتے ہیں، عشاء کے وقت شروع ہونے کے بعد ہی پہنچتے ہیں اور نمازیں اکٹھی ہی پڑھنی چاہیے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ مغرب کے وقت پہنچ جائے یا ابھی مغرب کا وقت باقی ہو، ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہو، ہمارے ہاں تھوڑا سا افراط تفریط ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں مغرب کا وقت بہت مختصر ہے، 5-10 منٹ کا ہی ہے. حالانکہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا، تب تک مغرب کے وقت میں تھوڑی وسعت ہے. اگرچہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا، عشاء کے علاوہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کبھی نماز لیٹ ہو جائے تو مغرب کی نماز عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی جائے تو اپنے وقت میں وہ نماز ہے، وہ نماز لیٹ نہیں ہے. جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو اگر ایک بندہ عشاء کے وقت کے بعد پہنچے تب تو وہ حضرت ابن مسعود کے نزدیک بھی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے گا جمع کر کے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ عشاء کے وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھ لی اور ابھی عشاء میں تھوڑا وقت ہے تو آپ نے درمیان میں کھانا کھایا، آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کا وقفہ ہوا ہوگا، اور پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. یہ حضرت ابن مسعود کا اپنا عمل ہے. کیا ایک شخص اگر پہلے پہنچ جائے تو کیا وہ عشاء کو پہلے پڑھ سکتا ہے؟ تو زیادہ علماء، جمہور علماء اس پر ہیں کہ وہ عشاء بھی مغرب کے ساتھ پڑھ لے گا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جمع کر کے پڑھے، چاہے وہ عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرے، چاہے وہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں بھی ہوا، کوئی گاڑی میں ہے، کسی کی سواری تیز ہے، کوئی اگر جلدی بھی پہنچ گیا، کسی کو رش رستے میں نہ ہوا. بعض لوگوں کو ایسی جو ہے وہ سہولت مل جاتی ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ، ورنہ اگر بندہ سواری پہ آئے، سواری پہ تو 10 سے 15 منٹ کا، 20 منٹ سے زیادہ کا سفر نہیں ہے. عرفات سے مزدلفہ کا اگر کسی کو تیز رفتار سواری مل جائے اور وہاں رش بھی نہ ہو پروٹوکول کے ساتھ، تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو کیا انسان جب مزدلفہ پہنچے گا، مزدلفہ پہنچ کے پہلا کام نماز پڑھنے کا ہے. اب وہ نماز دونوں اکٹھی پڑھے تو یہ بہتر ہے. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے، جمع کر کے پڑھے تو یہ بہتر ہے، چاہے ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں بھی ہوا. جمہور علماء کی رائے یہ ہے. لیکن اگر وہ لیٹ کر لے تو اس کی اجازت ہے، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے لیٹ کر لیا، اس پر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا تم نے لیٹ کیوں کیا، کیونکہ صحابی کا عمل موجود ہے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک اجتہاد ہے حضرت ابن مسعود کا. تو لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان پہلے بھی پہنچ جائے تو دونوں نمازیں وہ مغرب کے وقت میں اکٹھی کر لے، اور زیادہ تر لوگ تو پہنچتے ہی عشاء کے بعد ہیں، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد ہیں، تو وہ تو جو ہیں وہ اکٹھی ہی پڑھیں گے مغرب اور عشاء کی نماز. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی جائے. باقی درمیان میں تھوڑا وقفہ اگر ہو بھی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے نماز ادا کی مغرب کی مزدلفہ میں، تو پھر صحابہ کرام اپنے اونٹ وغیرہ باندھنے گئے اور پھر اونٹ وغیرہ باندھنے کے بعد آ کر پھر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. تو اگر ایسی صورت ہو دونوں نمازیں الگ الگ ہو جائیں تب تو پھر اذانیں بھی الگ الگ ہوں گی، اقامت بھی الگ الگ ہوگی. باقی اگر نمازیں جمع کر کے پڑھی جائیں گی جو بہتر ہے، چاہے ابھی عشاء کا وقت شروع نہ بھی ہوا ہو، تو پھر اذان ایک ہوگی، پھر اقامت 2 ہوں گی. جمع میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے. حضرت ابن مسعود نے گویا کہ جمع نہیں کی، انہوں نے گویا کہ مغرب اپنے وقت میں پڑھ لی، مغرب کا آخری وقت تھا، اور کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر عشاء اپنے وقت میں پڑھی. جب دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھیں تو گویا کہ انہوں نے دونوں میں اذان کہہ لی. یہ اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، واللہ تعالی عالم. تو اب چونکہ جمع نہیں کی تھی انہوں نے، ویسے سفر کی نماز تھی تو سفر کی نماز میں سنتیں بھی معاف ہو جاتی ہیں. بہرحال انہوں نے مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، واللہ عالم. یہاں زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ آپ سفر میں آپ جب نماز پڑھتے تھے، قصر نماز پڑھتے تھے، جب فرض نماز قصر ہو گئی تو آپ سنتیں بھی ادا نہیں کرتے تھے. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنتیں ادا کی ہیں، ان کا اجتہاد ہے. بہتر یہی ہے کہ سنتیں ادا نہ کی جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز قصر پڑھی ہے، مغرب تو قصر ہو نہیں سکتی تھی، وہ تو 3 رکعتیں ہی ہوتی ہیں. عشاء کی نماز انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں،
اوپر حدیث میں ہم نے پڑھا کہ پھر انہوں نے عشاء کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، کیونکہ انہوں نے نماز قصر ہی پڑھی ہے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لیں سنتیں. تو میں عرض کر رہا ہوں وہی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جب قصر نماز پڑھتے تھے تو آپ جب فرض نماز قصر پڑھتے تھے تو آپ سنتیں ادا نہیں کرتے تھے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور سوائے وتر کے، یہ 2 نمازیں آپ پڑھتے تھے. اللہ عالم، دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں پتہ لگا کہ اگر نماز جمع کر کے پڑھنی چاہیے، یہی بہتر ہے. جمع ہوگا تو پھر تو 1 اذان اور 2 اقامتیں ہوں گی. اگر نماز جمع کر کے نہ پڑھی جائے، اجازت اس کی بہرحال موجود ہے، اس کو بہرحال غلط یا بدعت نہیں کہا جا سکتا، تو ایسی صورت میں پھر الگ الگ اذان ہوگی، الگ الگ اقامت ہوگی. تو لیکن اگر جمع کر کے پڑھا جائے پھر 1 اذان اور 2 اقامتیں ہوں گی. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ 2 نمازیں وہ اپنے وقت سے بدلیں، ایک مغرب کی اور ایک فجر کی نماز. فجر کی نماز کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو مجھے خود نہیں پتہ تھا، یہ حدیث پڑھ کے ہی پتہ لگا. تو فجر کی نماز بھی جو ہے وہ مزدلفہ میں پہلے پڑھی جاتی ہے. اور وہ کیوں پہلے پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ دعا کرنی ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ فرماتے ہیں جب تم عرفات سے لوٹو، سورہ بقرہ میں ہے، تو مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو. تو اب مزدلفہ میں اللہ کا ذکر ہونا بہت زیادہ، اور یہ ذکر رات کو نہیں ہوتا. یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے تھے. آپ نے رات کوئی قیام وغیرہ، کوئی ذکر وغیرہ، بہت زیادہ دعا وغیرہ آپ نے نہیں مانگی. آپ سو گئے تھے اور پھر آپ فجر کے وقت اٹھے تھے، اور فجر کے وقت آپ نے بالکل طلوع فجر کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی. اب نماز کے بعد جو ہے یہ ذکر ہوتا ہے، اور اس ذکر کی بہت فضیلت ہے. مینا جب ہم جاتے ہیں 8 تاریخ کو، تو مینا جاتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا شروع کرتے ہیں. جب 9 تاریخ کو مینا سے عرفات جانا ہے، وہ بھی سورج نکلنے کے بعد نکلنا شروع کرتے ہیں، نکلنے کی تیاری شروع کرتے ہیں. لیکن جب 10 تاریخ کو جانا ہے مزدلفہ سے مینا، تو وہ سورج نکلنے سے پہلے نکلتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد نہیں نکلتے. سورج یہاں فرق ہے 8 اور 9 تاریخ سے. 8 اور 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد نکلتے ہیں، مطلب 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے، 9 بجے کسی وقت نکل جائے، ظہر سے پہلے پہنچ جائے. مینا بھی عرفات بھی بہتر ہے. لیکن جب مزدلفہ سے نکلنا ہے مینا کے لیے 10 تاریخ کو، تو وہ سورج نکلنے سے پہلے انسان اپنی جگہ سے جہاں ٹھہرا ہوا وہاں سے اٹھ جائے اور چلنا شروع کر دے. چاہے ابھی مینا میں ہی ہے، وہ چلتے چلتے سورج طلوع ہو جائے، وہ اپنا سفر شروع کر چکا ہو، یہ بہتر ہے. اب فجر سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان تقریباً گھنٹہ کے قریب ہوتا ہے. تو وہ آپ سمجھیے کہ کوئی آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا کثرت کے ساتھ. یہ ذکر بڑا افضل ہے. اگر فجر کی نماز کو لیٹ کر دیا جائے عام وقت کے مطابق، تو پھر یہ ذکر کا وقت اور کم ہو جاتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے نکلنا ہے. تو یہ ذکر کے لیے، دعاؤں کے لیے، جس کا باقاعدہ بطور خاص قرآن میں، آپ کو پتہ ہے قرآن میں تو تفصیل ذکر نہیں ہوتی، تو قرآن میں جو چیز ذکر ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، وہ چیز ذکر ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں مزدلفہ میں ذکر کیا، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام میں اللہ کے ذکر کا ذکر کیا. اس سے پتہ لگا کہ یہ مشعر حرام میں مزدلفہ میں جو اللہ کا ذکر ہے فجر کی نماز کے بعد، یہ بہت اہم ہے. تو اس میں اب وقت زیادہ چاہیے. نکلنا بھی سورج نکلنے سے پہلے ہے، اٹھ جانا ہے سورج نکلنے سے پہلے، تو فجر کی نماز پہلے پڑھی جائے گی. طلوع فجر کے فوراً بعد فجر کی نماز پڑھی جائیں گی. واللہ تعالی عالم. جی بہرحال بہتر یہی ہے، اگر ایک انسان ابھی عشاء کا وقت نہیں بھی شروع ہوا تب بھی پہنچ جائے مزدلفہ، تو وہ پھر بھی جمع کرے زیادہ بہتر ہے. اللہ عالم. لیکن اگر الگ الگ پڑھ لے تو اجازت ہے. حضرت ابن مسعود نے پڑھی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو اجازت اس کی ہے، لیکن بہتر یہ انسان جمع کر کے پڑھے. جی اس سے تھوڑا سا تیزی سے نکلے گا اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات.